شفقت عباس اعوان صاحب کیا کہیں گے؟ سن لیا آپ نے حکومت کی بھی گفتگو۔ دیکھیے میں تو بالکل آج ڈفرینٹ سوچ رہا تھا، میں نہیں سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی حکومتی بندہ آ کے اس پہ بھی تھوڑی سی سیاست بھی کرے گا، لیکن میرے بھائی پھر اس کو سیاست کو بیچ میں لے آئے۔ یہ جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، استعفیٰ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ یہ سسٹم بقول محسن نقوی صاحب یہ کولیپس نہیں، یہ کریش ہو چکا ہے، اور اس کی مثالیں ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیپٹل میں ہوا ہے، اس لیے یہ خبر بھی بنی ہے۔ اس طرح کے واقعات کہیں پر بھی ہوتا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جھلس کے بیچارے مر جانا، یہ ہو رہے ہیں واقعات، اور یہ رپورٹ تک بھی بڑے کم ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی یہ خبر بنتی ہے۔ یہ کیپٹل میں ہے، اور یہ وہ پیمز ہاسپٹل ہے جس کا تذکرہ ہم روز ہی ٹی وی پہ اور ہر جگہ پہ حکومت سنتے ہیں کہ ہم پیمز میں سے اچھا اور ہاسپٹل کون سا ہے۔ پیمز ہاسپٹل کی پوزیشن یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے خان صاحب کو لایا گیا وہاں پہ، وہ نہیں لایا جانا چاہیے تھا، ایک علیحدہ بات ہے، تو ان کی کوئی دل کی مشین خراب تھی۔ آج اس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا، اس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا، کمیٹی بنی، اس پہ ہیڈز رول کروائے، اور آج کیا ہوا کہ کسی کوریڈور میں یا کہیں پہ جو عارضی نرسری بنائی گئی تھی اس میں یہ واقعہ ہو گیا کہ 14 بچے جھلس کے مر گئے، جیسے آپ خود کہہ رہی تھی، نہ تو کوئی فائر الارم سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اگلی بات کہ فائر بریگیڈ آ گئی اور 3 منٹ لگے دروازے کھولنے میں، مین گیٹ۔ کیا مطلب؟ اور اس کا عذر یہ دیا ہے، اس کا عذر پیمز کے انتظامیہ نے کہ جی بچے چوری ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس سے دروازہ لاک کر دیا۔ یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سرکاری ہاسپٹل میں، پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل کیپٹل میں واقعہ میں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں؟ آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اور 10 ارب روپے ملتی ہے اور سالانہ 10 ارب روپے اب مجھے بتائے جائیں کہ کہاں یہ 10 ارب جاتے ہیں، کہ وہاں پہ کیا فیسلٹی ہے۔ کبھی پیمز جا کے بندہ دیکھے نا کہ وہ اس کے حالات کیا ہیں، تو وہ جو 22 ارب جو پچھلے 3 سال میں آیا ہے تو وہ کدھر گیا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ اس کی کوئی انکوائری نہیں کرے گا۔ روپیہ لگتا ہوا نظر میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے کہ وہ 22 ارب کہاں پہ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس فائر الارم سسٹم ہی نہیں ہے، جو بڑی ضروری چیزیں ہیں ہاسپٹل کے لیے، آپ کے پاس، اور ہر سرکاری ہسپتال کے اپنے فائر ریسکیو سٹاف ہونا چاہیے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ چھوٹی موٹے آلات بھی آپ کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ وہاں پہ آگ بجھا لیتے۔ آپ کے عملے نے کیا کیا کہ اگر کوئی وہاں پہ موجود بھی تھا تو وہ بھاگ گیا، اور بچوں کو ریسکیو کا عملہ ہی موجود نہیں تھا وہاں پہ، ریسکیو کا عملہ موجود نہیں تھا، ڈاکٹر نرسیں تھے، وہ بھاگ گئے۔ کوئی 1-2 بچے ہیں تو ان کے لواحقین نے یا ان کی ماؤں نے یا پھپھوں نے، ایک بچی محفوظ رہی ہے، اس کی خالہ نے، اس کی پھپھوں نے یا خالہ نے اس کو بچایا ہے، باقی سارے بچے جھلس کے وہاں پہ رہ گئے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، دیکھیں کے پی کی بات یہاں پہ آج بالکل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا۔ میں بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں، کیوں آئیں گے کے پی کے لوگ؟ کے پی کے لوگوں کے جیب میں 10 لاکھ روپے ہے، وہ جس جگہ پہ جائیں جا کے اپنا علاج کروا لیں۔ آپ نے صحت کارڈ ختم کر دیا۔ میرے پاکستان کے لوگ 18 سے 22 تک، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں جلدی ایک بندے کو کارڈک اریسٹ ہوا، اور مجھے میرے دوست نے بتایا کہ اس کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے، اس کو سٹنٹ ڈلے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کوئی سی ہیلتھ کارڈ کا، میں بالکل واضح بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اس نے کیسے مینیج کیا، وہ بہت برے حالات میں۔ میں بالکل یہ الفاً کہتا ہوں کہ وہ پہلا دن تھا مجھے ہیلتھ کارڈ سے انٹروڈیوس ہونے میں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہیلتھ کارڈ تھا اور اس کا مینیج ہو گیا، 8-9 لاکھ روپیہ تھا وہاں پہ، اور اس نے پے کر دیا۔ یار آپ کچھ بھی کر لیتے، آپ کم از کم وہ تو چلنے دیتے۔ جو بھی ہیلتھ کارڈ ہے پورے پاکستان میں لاگو ہوتا ہے نا، یا صرف کے پی میں لاگو ہوتا ہے؟ صرف کے پی کی حد تک ہے۔ تو وہ لوگ ادھر کیوں آئیں گے؟ ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنا سرکاری نہیں اچھے تو پرائیویٹ میں جا کے کروائیں گے۔ پرائیویٹ تو ہے نا بھائی، یہ کہنا چاہتے ہیں سرکاری اچھے نہیں ہیں تو پرائیویٹ تو اچھے ہوں گے، ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہر بندے کی جیب میں جا کے اپنا علاج کروا لے گا۔ آپ نے کیا ہے باقی پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے وہ ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا، اور آج آپ بچوں کو اور لوگوں کو جلا کے اور رولا کے مار رہے ہیں۔ یہ بات سب سے اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے جو ہم بار بار کر رہے ہیں، کہ 10 ارب روپے جب دیے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے، اور ایک اور بات رہ گئی کہ یہ 2 ہاسپٹل ہیں بڑے، پیمز اور پولی کلینک، اور 2 منسٹر ہیں، ایک اسٹیٹ منسٹر صاحب ہیں اور ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، اور دو ہاسپٹلز کو انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے صرف 2 ہاسپٹل کو دیکھنا ہے، سیکٹری ہیلتھ، باقی تو چھوڑے نا وہ کتنے افیسر اور کیا کچھ ہے۔ 2 بڑے ہاسپٹل، 1-2 چھوٹے بھی ہوں گے، اور 2 منسٹرز۔